السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزہ کی سچویشنز پر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نذیر حسن صاحب، سر ایڈیشنل فارن سیکرٹری رہے ہیں اور بڑے ہی اہم عہدوں پہ تعینات رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، سابق وائس چانسلر سرگودا یونیورسٹی، اس وقت پروفیسر آف ایمریٹس کی خدمات انجام دے رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ بہت ہی لرنڈ شخصیت ہیں۔ نذیر حسین صاحب کے پاس ڈپلومیسی کا ایک وسیع تجربہ ہے، اور پروفیسر اکرم چودھری صاحب کا ماشاءاللہ ریسرچ اسٹڈیز کا انہی موضوعات پہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ تو ہم بات شروع کریں گے پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اسرائیل عرب کانفلکٹ تو چل ہی رہا ہے اور چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ بھی ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے اور جیوز آئیڈیالوجی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک اپنا ملک بنا لیا، جیسے تیسے بھی کر کے بنا لیا، لیکن انہوں نے اس پہ ان کو صبر نہیں آیا۔ وہ بنا کر بھی یہ مطمئن نہیں ہوئے۔ جیسے کہ میں بہت پیچھے کی بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو من و سلوہ اترتا تھا ان پہ، اور من و سلوہ کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بیٹھے بٹھائے انہیں من و سلوہ مل جاتا تھا یہودیوں کو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، اس سے بھی ان کو من کی مراد نہیں بھر آئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا جی یہ ہمیں آپ بھیج تو رہے ہیں لیکن ہمیں اور بھی چیزیں چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھائیں، یہ کیا قوم ہے یہودی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں صابر سبحانی صاحب کہ آپ نے اس بے ہنر کو ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا۔ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا یہود کی تاریخ کے بارے میں، فرعون موسیٰ خلیج عقبہ میں ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے آپ فلسطین کی طرف چلے جائیں، آپ فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ لیکن فلسطین، بنی اسرائیل کے بارے میں عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1250-1300 سال پہلے حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1200-1300 سال پہلے سیدنا ابراہیم تھے۔ گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہولی کرائسٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ 2500 سے 2700 سال پہلے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں 11واں بیٹا تو سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، اور 13ویں بیٹے ان کے 13ویں اولاد ان کے حضرت بنیامین تھے۔ ان کے 12 بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ اچھا، یہ حضرت یعقوب کا خطاب تھا اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا یہودا، اس کی ساری اولاد یہودی کہلائی۔ یہ تو ان کی اوریجن ہے۔ کوئی 1000 قبل مسیح میں حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود باپ ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داود نے القدس میں جسے آپ یروشلم کہتے ہیں، اس میں ایک جگہ ہے القدس، انہوں نے وہاں ایک عبادت گاہ بنائی، اور اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، جسے فرسٹ ٹیمپل انجیل کی زبان میں یا یہودی لٹریچر میں فرسٹ ٹیمپل کہا گیا، وہ انہوں نے تعمیر کیا۔ اور پھر اسرائیل میں 2 ریاستیں ہو گئیں، شمال میں بنی اسرائیل اور جنوب میں یہودیوں کی، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں۔ اب ہوا یہ
کہ 718 قبل مسیح میں اشوریوں نے حملہ کیا، 718 قبل مسیح میں، اور یہ جو 12 قبائل تھے، پانی مانگا موسیٰ نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فلاں پتھر پہ اپنا عصا مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلے کو اسائن کر دیا۔ جس وقت یہ اشوریوں نے حملہ کیا تو بہت قتل عام کیا انہوں نے، کوئی 10 قبائل ان کے آلموسٹ قتل ہو گئے، اور ان میں سے باقی وہ جو جنگ میں جو وہاں نہیں تھے یا ریموٹ ایریاز میں تھے، وہ بعد میں اکٹھے ہو کے باقی 2 قبائل کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے یہودیوں کی ریاست انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ تو پہلا یہودیوں کی ماس لیول پہ کلنگ تھی۔ دوسری ماس لیول پہ کلنگ ان کی 586 قبل مسیح میں ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں عراق کا بادشاہ بخت نصر آیا۔ بخت نصر نے آ کے وہ فرسٹ ٹیمپل بھی ڈھا دیا، 70,000 یہودیوں کو قتل کیا، 1 لاکھ یہودی مردوں کو عورتوں کو قیدی بنا کے وہ عراق لے گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہودیوں کو کوئی ٹھنڈی ہوا آئی جب سائرس دی گریٹ، اس سے 50 سال بعد اس نے آ کے ٹوم بھی یہودیوں سے دوبارہ بنوایا، خود بھی اس نے مدد کی۔ سیکنڈ ٹیمپل نہیں، فرسٹ ٹیمپل گرنے کے بعد یہ سیکنڈ ٹیمپل بنوایا۔ اچھا، یہ ہمارے مسلمان مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بار یروشلم کو بالکل برباد دیکھا تھا، تو انہوں نے اللہ سے کہا، یعنی قرآن کے الفاظ میں، کیف تحیی و کیف تمیت، اے اللہ تعالیٰ تو شہروں کو بالکل نیست و نابود کروا دیتا ہے، پھر ان کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن کا بیان یہ ہے کہ اللہ میاں نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ جب وہ اٹھے ہیں عزیر 100 سال کے بعد، انہوں نے یروشلم کو دیکھا کہ وہاں چہل پہل ہے، کھابے ہیں، لوگ دعوتیں اڑا رہے ہیں، بزنس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں ایمان لاتا ہوں اور یقیناً تو ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ اچھا، یہ تو سیکنڈ ٹیمپل دوبارہ بن گیا۔ اب یہود چلتے رہے، ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے یہودیوں کی سازشیں ایسی تھی کہ رومن امپائر ایک مرتبہ پھر اس نے مداخلت کی۔ 168 قبل مسیح میں جنرل اینٹیوکس آیا، رومل جرنیل تھا، اس نے یروشلم کا اور قرب و جوار کے علاقوں کا اس نے کنٹرول سنبھال لیا اور یہودیوں کا بھی قتل عام کیا۔ لیکن 70 AD میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے یا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کہنے کے مطابق ان کی کروسیفیکیشن کے 35 سال بعد تقریباً وہ دوبارہ جنرل ٹائٹس آیا روم سے اور اس نے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا۔ اچھا، جو آج کا منظرنامہ ہے، یہ دونوں ٹیمپل مسلمانوں نے نہیں تباہ کیے؟ نہیں، ابھی تو مسلمان آئے نہیں، وہی میں کہہ رہا، ابھی تو 70 عیسوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت باسعادت کوئی 571 میں ہوئی ہے، اور اس سے 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے، ہاں جی، بنی اسماعیل میں حضرت ہیں تو سارے ابراہیمک ریلیجن ہیں، دعا مانگی گئی تھی، دعا مانگی گئی تھی۔ ہاں جی، یہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں زیادہ نبی بنی اسرائیل سے آئے، اور سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، اور اللہ ہمارے نبی جو تھے، ہاں جی، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ اب جنرل ٹائٹس نے دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل کو برباد کر دیا۔ جو آج کا منظرنامہ ہے اور یہودی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے پس منظر اس لیے عرض کیا کہ
کہ یہودیوں کی کوشش یہ ہے کہ ان کو فرسٹ ٹیمپل جو سیدنا جو ہیکل سلیمانی ہے، اچھا ہیکل کے معنی ہے بھاری بھرکم وجود، کہ وہ جو بہت بڑا سٹرکچر سیدنا سلیمان نے بنوایا تھا، اس کی بنیادیں وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کھدائیاں کرتے ہیں کہ اس کی بنیادیں مل جائیں تاکہ وہ تیسری مرتبہ ٹیمپل کو پھر کھڑا کر دیں اسی جگہ پر. ہاں، وہ اس کی اصل بنیادوں پہ اس کی تلاش ہے، اس کی ان کو ابھی تک تلاش ہے، اور تاکہ تھرڈ ٹیمپل وہ تعمیر دوبارہ تاکہ وہ دوبارہ تعمیر کر سکیں. اور اب تک وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک. لیکن اس میں ایک بات ہے جو قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ ان یہودیوں کی ان حرکات کے سبب قرآن نے فیصلہ دے دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اور پھٹکار ان پر ان کی عادتوں کے سبب ان پہ تھوپ دی گئی ہے. جب کبھی بھی ان کے ساتھ کسی قوم نے بہت اچھا سلوک کیا، میں اس کی ایک مثال دوں گا، زیادہ تو یہ بہت بڑے ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کچھ تفصیلات بتائیں گے. مثلاً 14 صاحب آتے ہیں کچھ، ہماری بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. 1492 میں مسلم اسپین سے سارے مسلمانوں کو نکالا گیا، ساتھ یہودیوں کو بھی نکالا گیا. یہودی کسی عیسائی ریاست میں نہیں گئے، وہ آئے ترکی میں بس گئے، کچھ القدس کے قریب بس گئے یا کچھ قرب و جوار کے علاقوں میں. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا 18 ہجری میں، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ 7 سال بعد مسلمانوں کی فوجوں نے یہ یروشلم کو فتح کر لیا. اور اس وقت وہاں گورنر تھا، رومن امپائر کا گورنر تھا. جب انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم یروشلم کی چابیاں امیر المومنین کو دیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی ٹریولڈ آل دا وے فرام مدینہ ٹو یروشلم. اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے وہ وہاں گئے اور ان کو وہ چابیاں دی گئیں. اور بڑا مشہور ان کا یہ واقعہ ہے، وہ مشہور واقعہ یہ ہے بہت ہی کہ مشہور وہ واقعہ. آدھا ایک بار ان کا غلام اونٹ پہ سواری کرتا تھا، وہ مہار پکڑ کے چلتے تھے اور پھر حضرت عمر سواری باری کرتے باری تھے. وہ ٹریول کرتے تھے. اور جب وہاں القدس میں پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہار پکڑ کے حالانکہ چل رہے غلام نے ہاں کہا بھی تھا، غلام کہہ رہا ہوں، وہ ملازم نے کہا بھی تھا کہ یہ اب اس کی سرحد آ گئی ہے، باری میری ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا، آپ امیر المومنین آپ تشریف رکھیں. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ باری آپ کی ہے، آپ ہی اس پہ بیٹھو گے اور کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سر، القدس، قدس کے معنی پاکیزہ جگہ، القدس کی چابیاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سونپ دی گئی. اور عیسائیوں نے ایک شرط رکھی کہ یہ جو جیوز ہیں ان کو اجازت نہیں ہوگی بیت المقدس میں داخل ہونے کی. سال میں 1 مرتبہ یہ داخل ہو سکیں گے جب اپنی سالانہ عبادت کے لیے آئیں گے. یہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد مسلمان. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نور الدین زنگی کے زمانے میں پھر عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، کروسیڈز، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا دوبارہ القدس کو. اور پھر چلتے چلتے یہ تاریخ مختلف دھاروں میں بنتی نہیں. پھر 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے جی بالفور ڈیکلریشن کیا سیکنڈ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور وہ 11 مئی 1948 کو وہ لاگو ہو گیا. جی وہ ان کو تسلیم کر لیا گیا، اس کو تسلیم. اور وہ کیا تھا بنیادی طور پر معاہدہ کہ برطانیہ اس کے پیچھے تھا اس وقت کہ یہودیوں کو بھی ایک ہوم لینڈ دیا جائے. یہودیوں، اچھا اس معاہدے کو کسی مسلمان ملک نے تسلیم نہیں کیا، بالفور ڈیکلریشن کو. اور نذیر صاحب بہتر بتائیں گے، اس معاہدے کو یہودیوں نے بھی پورے طور پر تسلیم نہیں کیا. یہودیوں کا خیال تھا
یہ ہماری پرومسڈ لینڈ ہیں، اور یہودی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم چنیدہ لوگ ہیں، ہم یہاں بادشاہت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، لہذا وہ اگر کہتے ہیں تو ان کی ہم یہاں مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ ان کی ایک ہسٹری ہے کہ بنی اسرائیل جتنے نبی آئے سارے بنی اسرائیل سے آئے، تو اس کا وہ انہیں پراؤڈ بھی ہے کہ جی نبی ہمارے میں سے آئے، ایک نبی صرف آئے بنی اسماعیل، جن کو وہ نبی نہیں مانتے۔ جی وہ پھر ایک ریلیجس پر آ جاتا ہے۔ نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اہم پوری ہسٹری میں سے اس کا نچوڑ نکال کر بیان کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اچھا، یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ، فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تھرڈ ٹیمپل کی، وہ ٹریس جو یہودی بنانا چاہتے ہیں، جس کے وہ ٹریسز کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہم تھوڑا سا ایک کرنٹ سچویشن پہ آ جائیں گے، جو آج کل کی دنیا ہے، جو آج کل کی ڈپلومیٹک ورلڈ ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ جو کرنٹ پوزیشن ہے غزہ کی، سر 7 اکتوبر کو یہ جنگ شروع ہوئی، 28 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ پہلے کوششیں ہوئیں سیز فائر کی، UN میں بھی 2 قراردادیں ہوئیں، لیکن وہ کوئی مؤثر نہیں ہو سکی وہ جو ایفرٹس تھی۔ امریکن فارن سیکرٹری ڈیفنس، انہوں نے بھی گلف میں گئے، ملاقاتیں کیں، اسرائیل بھی گئے، کوششیں کی سیز فائر کی، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی، اور جنگ 28 دن ہو گئے چل رہی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کوئی سیز فائر ہونے کا آپ کو امکان نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی سبحانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی اور اسپیشل ٹی وی کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ اگر تو یہ ریلیجس وارز ہیں جس میں کروسیڈس مشہور ایونٹس گزرے ہیں ماضی میں، پھر تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی اور ہوگی، اور شاید اس کا پھر رزلٹ بھی کچھ اور ہوگا۔ وہ تھرڈ ٹیمپل کی بات، وہ تھرڈ ٹیمپل جب آ رہا ہے تو وہ تو 100% ریلیجس، اگر وہ ریلیجس وارز ہم اس کو آج ریلیجس آئیڈیالوجی کے پیچھے، ایگزیکٹلی 21st سینچری میں، جب کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ سویلائز دنیا ہے، جہاں پر ایک گلوبل آرڈر ہے، یہاں پر یونائٹڈ نیشنز ہیں، جس کے مطابق جو نیشن اسٹیٹس ہیں وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں گی، بیہیو کریں گی، پھر کوئی کووننٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، یہ سارے ساورنٹی کا کانسیپٹ ہے۔ ایک یہ پورے کا پورا ایک کلیکشن ہے اس چیز کی۔ دوسرا، اگر یہ ریلیجس وارز ہیں اور اسی کی ہی یہ کنٹینویشن ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں وہ، تو پھر میرے خیال میں اس کا آؤٹ کم بھی اور ہونا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی اور ہونی ہے، اور خدا نخواستہ یہ کسی بہت بڑے ثانیہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار، تو اگر سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو جیوز نے نقصان اٹھایا یا ان کے ساتھ سختیاں ہوئیں، جس قسم کی بھی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ ان کو یورپ سے اور دوسری جگہ سے اٹھا کر زبردستی کسی ایک جگہ پہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے۔ جو جگہ ٹھیک ہے ان کو اپنے مذہبی روایت کے مطابق یا اپنی تاریخ کے مطابق ان کا کلیم ہوگا۔ کلیم تو پھر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، پھر تو جی یہ کلیم تو کوئی ہسٹری میں آپ چلے جائیں، پھر کب تک جائیں گے آپ؟ کیا آپ پھر آدم علیہ السلام تک جائیں گے؟ جی ہسٹری میں آپ چلیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ پھر بہت لمبے وہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ ایک گلوبل ڈس آرڈر ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، جو نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی میرے خیال میں اس قسم کی کیفیت ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ ایک فیصلہ آپ کرنا ہوگا کہ از اٹ اے ٹیریٹوریل کانفلکٹ، از اٹ اے ریلیجس کانفلکٹ. ایڈیالوجیکل میرے خیال میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ایڈیالوجی کچھ بھی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اگر بہتر یہ ہے کہ 21st سینچری میں کرنٹ جو وار ہے غزہ کی، یہ تو کچھ ٹیریٹوریل ایشوز اس میں زیادہ انوالو لگ رہا ہے. جو ٹو اسٹیٹ تھیوری، جو ٹو اسٹیٹ تھیوریز کی بات ہو رہی تھی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہے کہ وہ جو زمین تھی جو فلسطینیوں کی تھی، جس کے اوپر بیلفور ڈکلیریشن کے بعد ان میس لوگوں کو یہاں لا کے سپورٹ کیا گیا، ان کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا، اور اب یہ ایک ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہے، زمین کے بارے میں ہے، تو اس کو حل کرنے کا تو پھر ورک بک اویلیبل ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. لیکن یونائٹڈ نیشنز میں 2 دفعہ یہ گئی ہے ریزولوشن، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. سبحانی صاحب، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر 2 دفعہ اٹیمپٹس ہوئی ہیں اور اٹیمپٹس نہیں ہونا چاہیے. اور اس پہ بات کریں گے. ناظرین، اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی نذیر صاحب بتا رہے تھے، کرنٹ جو وار ہو رہی ہے یہ ایک جغرافیکل ڈسپیوٹس ہے، اور آئیڈیالوجیکل اور ریلیجس تو وہ ہے ہی ہے، ان کی بھی مذہبی مقامات وہاں پر ہیں، ہمارا بھی قبلہ اول ادھر ہے. تو جیسے سب کو آزادی ہونی چاہیے اپنے مذہبی مقامات پہ آنے جانے کی، اسی طرح مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہماری بھی آزادی ہونی چاہیے. لیکن ہم کرنٹ غزہ وار پہ آتے ہیں. اس میں دیکھیں سر، وہاں پہ غزہ میں جو مسلمانوں پہ اس دفعہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے نا، ہیومن ٹریجڈی وہاں پر ہو رہی ہے. وہاں پہ عورتیں، بچے جو ہے ان کی کلنگ ہو رہی ہے، اور ہاسپٹلس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ان کی جو بلڈنگیں تھیں، جو بڑی بڑی بلڈنگیں جن میں وہ رہتے تھے، وہ گر گئی ہیں. ان کے کیمپ بنائے گئے ہیں، اس پہ بامبنگ کی گئی، اور فاسفورس بمبنگ ہے جو کہ جلا دیتا ہے، صرف مارتا نہیں ہے، جلا دیتا ہے. سبحانی صاحب، ہم اس کو ٹیریٹری کی جنگ کہہ لیں، ہم اس کو ڈپلومیٹک جنگ کہہ لیں، سیاسی مسائل پہ اختلاف کہہ لیں، بنیاد یہ ہے کہ یہ یہودی اپنے دین، اپنے مذہب کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. جب سے بالفور ڈیکلریشن ہوا، یہودی ریاست کی بنیاد رکھی برطانیہ کے تعاون سے، تو اس وقت سے پوری دنیا سے یہودی وہاں اکٹھے کیے جا رہے ہیں. جب یہودی 1948 میں یہ ریاست کا اعلان کیا گیا، اوریجنل آبادی سارے تذکرہ نگار لکھتے ہیں، ڈیموگرافی کے لوگ لکھتے ہیں کہ 4 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ یہودی پورے یروشلم اور اس کے قرب و جوار میں نہیں تھے. 10 لاکھ یہودی رشیا سے آئے، اسکاٹ لینڈ سے گئے، اکا دکا یہودی پوری دنیا سے، ہندوستان سے، کراچی سے، ہر جگہ سے، پوری خاص طور پر یورپی ملکوں سے زیادہ یہودی آئے. اچھا، حقیقت یہ ہے 1948 سے لے کر 1967 تک، 1967 تک کبھی جنگ رکی نہیں. لگاتار وہ مسلمانوں کی کلنگ کرتے رہے، اور یہودیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس پورے علاقے کو، سارے غیر یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور جو صرف ہماری ریاست رہ جائے. آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تینوں مذاہب کے لیے بہت ہی متبرک جگہ ہے، یروشلم، عیسائیوں کے لیے بھی بیت المقدس، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اب حقیقت یہ ہے کہ یہودی وہاں سے ہر قیمت پہ مسلمانوں کو نکال کے دم لینا چاہتے ہیں. میں عرض کروں کہ وہ دیکھا نہیں جاتا جس طرح وہاں کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے،
جس طرح اچھا، عورتیں اور بچے. میں عرض کروں، آپ اس کا جغرافیہ دیکھیں نا غزہ کا. غزہ سر ٹوٹل 25 کلومیٹر کی ہے، جہاں پہ 2 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں. 25 کلومیٹر کے اندر 2 ملین کی اور وہ میڈیٹرینین کے ساحل پہ ہے. ایک طرف ساحل ہے، ایک طرف سر اسرائیل ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے. یہ ایجپٹ ہے یا کوئی عراق کی تھوڑی سی سرحد اوپر شمال میں اسرائیل کے لبنان ہے. اچھا، وہ اسرائیل کے لبنان ساؤتھ میں ہے. ساؤتھ میں لبنان ہے، نارتھ میں تو یہ ہے نہیں، نارتھ میں لبنان ہے. نارتھ میں سر، نارتھ میں ہے سر. ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ نہیں سر، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا. دیکھیں اس وقت نذیر صاحب وہ کر رہے ہیں وہاں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، وہ بم پہ بم مار رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کانفرنس پہ کانفرنس کر رہے ہیں. یہی چیز میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ایک انسانی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. جی، یہ کانفرنسیں کر کر کے بڑے بڑے چوکوں میں یا انڈور کانفرنسیں کر کر کے اس انسانی سچویشنز کا جواب دیا جا سکتا ہے. آیا اس کے نہیں، آپ اس کو اس طرح نیرو فوکس نہ کریں نا. یونائٹڈ نیشنز اویلیبل ہیں وہاں، ورک بک اویلیبل ہے وہاں. دنیا میں اسرائیلی جو زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس کے خلاف ایک پبلک اوپینین بلڈ ہو چکا ہوا ہے. سر پبلک اوپینین تو بہت بلڈ ہوا ہے پورے ویسٹ میں، بہت بڑے ہوا ہے، اور مسلمان ملکوں میں بھی بہت ہوا ہے. اب وقت ہے ان کنٹریز کا جن پہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، جن پہ یونائٹڈ نیشنز میں پرماننٹ ممبرز ہونے کی ذمہ داری بھی ہے، اور جنہوں نے ویسے بھی اپنے آپ کو ہیومن رائٹس اور سول رائٹس کا تمغہ دیا ہوا ہے. سر جو ورلڈ لیڈرز ہیں انہیں کی ہے، جو اس وقت ورلڈ لیڈر ہونے کا دعوے دار ہیں، اور دوسرے اسلامک لیڈر جو ہمارے اسلامک امہ کے جو لیڈرز ہیں، ان کا اور ورلڈ لیڈرز کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرف کہنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ جو کانفلکٹ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو اگر ایڈیالوجی کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو اب اگر اسلامک کنٹریز ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، جو کہ غزہ کے یا فلسطین کے لوگ میجارٹی جو اس وہ سفر کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو ہمارے یہ جو 52 کنٹریز ہیں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے، ان پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ یہ جا کے یونائٹڈ نیشن کے دروازے پہ نوک کریں، وہاں کھٹکھٹائیں کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اور بھی طریقے ہیں ان لوگوں کو جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں ہیومن رائٹس کے، یا جنہوں نے تمغہ لیا ہوا ہے یا جو پرماننٹ پوزیشن ہے، ان کو نیند سے اجاگر کرنے کے لیے ان کے بھی اور بھی آپشنز ہیں. اس کے لیے اکنامک سینکشنز بھی ایک آپشن ہے. یونائٹڈ نیشن کی ہم بات کر چکے ہیں، اور انڈیویجول طور کے اوپر جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، ان کو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا. جی، سیز فائر اور 28 دن ہو گئے جنگ یہ جاری نہیں ہوا. اب زیادہ فوکس پہلے تو اس پہ کر لینا کہ جو نقصان ہو رہا ہے، اور اسرائیل جسے آپ نے بھی خود کہا کہ وہ نہیں ہٹ رہا اس چیز سے کہ اور نقصان کرے ان کا. یہ تو ایک اوپن پرزن ہے دنیا میں، اس سے بڑی کچھ نہیں ہے. اور اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، ہاں، یا وہ پیچھے ہٹ جائیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں، وہ انہوں نے تو زمین چاہیے ان کو. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. ان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ جو بھی جس طریقے سے بھی فیئر یا ان فیئر طریقے سے وہ غزہ کو خالی کروا لیں، کسی نہ کسی لالچ دے کر ان کو کہیں اور بھیج دیں، جس طرح پہلے 67 کی وار کے بعد، 73 کی وار کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ نارتھ افریقہ چلے گئے، الجیریا چلے گئے، جارڈن چلے گئے، پوری دنیا میں بیچارے اور آگے پیچھے چلے گئے. اب تک دھکے کھاتے اور اب وہ تو ایک بہانہ ہو. اب ان کا پلان تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اب گراؤنڈ افینس لانچ کریں گے،
اور ان کو دھکیلتے ہوئے ان کو باہر پھینک دیں گے. جو رفح صفا جو بھی بارڈر ہے اس سے ایجپٹ میں دھکیل دیں گے, سب کو ایجپٹ میں دھکیل دیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ دنیا کی تنظیمیں, ہیومن رائٹس, یہ سارے آ جائیں گی کہ یہ پناہ گزین آ گئے ہیں, ان کی مدد کی جائے, ہیلپ کی جائے, کیمپ بن جائیں گے, وہ ڈالر آ جائیں گے ان کو بسانے کے لیے, وہ دنیا میں چندہ. سبحانی صاحب, ان ساری چیزوں کے باوجود ٹھیک ہے کہ اسرائیل کی اس وقت آبادی کوئی 80 لاکھ ہے, اس میں 20% نان جیوئش ہیں اور ان کی اکثریت وہاں مسلمانوں کی ہے, وہ جو 20% غیر یہودی ہیں اسرائیل کے اندر. لیکن اتنے ہی یہودی یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, باقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہوگا الٹیمیٹلی یہ کہ ظلم کا ایک اپنا میکانزم ہے. جب ظلم بہت بڑھتا ہے تو سچی بات ہے کہ پھر کمزور سے کمزور بھی اپنے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے. بنیادی طور پر تو یہ بے غیرتی اور بے حمیتی ہے مسلمان ملکوں کی. ہم مسلمان ملکوں میں ہم جوہری توانائی کے بھی حامل ہیں. دنیا کے 70% وسائل منرل ریسورس آئل ہم مسلمانوں کے پاس ہیں. آئل کی جو سب سے زیادہ جو ہے, اور اسرائیل کا اگر تیل ہی بند کر دیں تو اسرائیل کی ساری لاجسٹکس ان کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے, وہ ان کا تیل نہیں روک رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اگر یہی صورتحال رہی اور اگر اسرائیل باز نہ آیا اس ظلم سے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, جس کا ایک پہلا ہم نے مظاہرہ دیکھا امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں. کچھ مسلمانوں نے 2 یہودی بچوں پہ حملہ کر دیا کہ تم یہودیوں نے ہمارے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہوگا یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہودی ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. امریکہ میں ہوا ہے, اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ دنیا بڑی تبدیل اور بڑی غیر محفوظ ہو جائے گی. یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہوگی, سب کے لیے ایک غیر محفوظ سی جگہ ہو جائے گی. بھانی صاحب, آپ اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے بھی دیکھیں. جتنے بھی کانفلکٹ ہے, چاہے ایڈیولوجیکل ہے یا ٹیریٹوریل ہے, اور بوسنیا میں بھی ہوا, برما میں ان کے اوپر بھی ہوا, روہنگیا پہ. اچھا, اب جب تک کہ کوئی ریجنل سپورٹ ان کو نہیں ملے گی, کوئی آگے نہیں آئے گا ان کی سپورٹ میں. بوسنینس لکی تھے کہ گلوبل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ ملی, یونائٹڈ نیشنز میں سپورٹ ملی, امریکنس نے سپورٹ کیا اور ان کو اپنی جگہ واپس مل گئی. وہ ایک جو بھی ملک ٹوٹا یا جیسے بھی ہوا, روہنگیا غریب کو نہیں ملا, اور لہذا روہنگیا جو ہیں وہ پوری کی پوری قوم تھی ایک. ٹھیک ہے, وہ قوم تھی لیکن ان کی اس طرح آؤٹ ریچ چتر بتر ہو گئی. وہ جس طرح کی فلسطین نے اپنی ایک بنائی ہوئی ہے, ان کا تو ملک تھا, وہ سارا تھا, ان کی اس طرح دنیا میں آؤٹ ریچ روہنگیا کی آپ تھی 100% کمپیئر نہ کریں, نہ ان کے لیڈر اتنے تھے. آپ کانسیپٹ کو دیکھیں. اب اگر اسی فلسطین کی جو بات ہو رہی ہے, لیٹس فوکس آن اٹ. اس کے اوپر اگر میں یہ کہوں گا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں, اسلامک جو کنٹریز ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ زیادہ 52 کنٹری تو اکٹھے نہیں ہو سکتے, ان کے اندر بھی جو چیدہ ملک ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے چلیں. ہمیشہ ریجنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کسی ایشو کو شروع کرنے کے لیے بھی, اور اس کو جاری رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دیا, 71 میں اگر پاکستان کو کوئی ریجنل سپورٹ ہوتی, چاہے کوئی بھی کنٹری تھا, تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. ٹھیک ہے, اسی طرح بوسنیا کو اگر نہ ملتی تو بوسنیا کو اپنی زمین واپس کبھی نہ ملتی. روہنگیا میں اگر سپورٹ ہوتی تو روہنگیا بھی اپنی جگہ سے کبھی اس طرح در بدر نہ ہوتے. اب وقت یہ ہے, جو ضرورت ہے اس وقت کی, باقی ہسٹری اپنی جگہ پر ہے, وہ ہسٹری کا ایک دھارا ہوتا ہے میرے خیال میں, ایک ڈائریکشن,
ہسٹری کا ہوتا ہے اور وہ جائے گا، وہ چلے گا، وہ لاجک ہے اس کے اندر. ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہسٹری وہ جو ظلم انہوں نے کیے ہیں اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بات کی بات ہے. اس وقت غزہ میں فلسطینیوں کو بچانے کے لیے، اس سے پہلے کہ اسرائیل ان کو اتنا برباد کر دے کہ یا ایک سیکنڈ چاہے وہ خود چلے جائیں یا وہ مجبور ہو جائیں جانے کے لیے، یا ان کو اس قسم کا کوئی لالچ دیا جائے کسی اور کنٹری کو، ہے کہ آپ جارڈن نے جیسے پہلے کہا بہت سے لوگ اپنے پاس اس وقت ایجپٹ کے بات چیت آپ اسی طرح کا آپ کوئی اور ایک ریگستان ان کے حوالے کر دیں اور کہیں جی ہم آپ کو وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہوا دیں گے، لیکن وہ کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکتا اس زمین کا، ان کے اپنی جو اس زمین کا، اس کی جو جہاں پر ان کی نسلیں در نسلیں در نسلیں اور ان کا جینوئن کلیم ہے وہاں پر. اور یہ جو وبا وہاں پر پھیلائی گئی، یہ اس میں فلسطینیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اگر یہودیوں کو مارا تو یورپین نے مارا، اگر ان کا ہولوکاسٹ ہوا تو وہ جرمنی میں ہوا، وہ ہٹلر نے کیا، یورپ میں ہوا. ہم ادھر نہیں جاتے، یورپ میں ہوا. اب یورپ نے اپنے ہی مسائل کو اٹھا کے کسی اور جگہ ٹرانسپلانٹ کر دیا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. آپ اس میں کوئی لمبی میرے خیال میں سائنس نہیں ہے یہ، کہ سارے مسلمان ڈاکٹر صاحب اس وقت کالونائز تھے چند ایک ملکوں کے سوا. کچھ کنٹری ابھی ڈی کالونائز ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی پولیٹیکل پاور نہیں تھی، ان کے پاس ڈپلومیٹک پاور نہیں تھی، ان کے پاس ملٹری پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ ایفرٹس ہوئی. اب وہ امپوز تو ہو گئے نا. وہ امپوز کس نے کیے؟ وہ جو وکٹر پاورز تھیں، وہ پاورز تھیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں اور فرسٹ ورلڈ وار میں جو فاتحہ تھیں. تو فاتحہ کا ہمیشہ اپنا رول ہوتا ہے، فاتحہ کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اپنا رول ہوتا ہے، ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. انہوں نے وہ امپوز کر دیا. وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تھا جو امپوز ہو گیا. بھئی اب تو 52 انڈیپینڈنٹ مسلم کنٹریز ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں. سعودی کے پاس اتنا پاور ہے ان ٹرمز آف آئل، ان کے پاس ہے، قطر کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے، قطر کے پاس ٹھیک ہے، LPG کویت کے پاس ہے، چلے وہ بھی اسی کی بات ہے، فوسل فیولز ہیں، عراق کے پاس ہے. اگر یہ صرف اتنا ہی اناؤنس کر لیں کہ اگر یہ جو فلسطینی ہیں اگر یہ اپنے گھر سے باہر نکالے گئے، اگر یہ جنگ بند نہ ہوئی، ان دا سینس کہ ان کی کلنگ نہ بند ہوئی، ہم یہ نہ کہیں جنگ بند نہ ہوئی، ان کی کلنگ بند نہ ہوئی اور ان کو اپنے گھر سے زبردستی نکالا گیا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ اور ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. یہ کچھ نہیں ہوا. ایک نمبر 1. نمبر 2، اب اگر 48 سے پہلے مسلمان ڈی کالونائز تھے تو آج بھی مسلمان اسی طرح ڈیوائیڈڈ ہیں. ہو شوڈ دے ٹاک ٹو؟ کون آپ کا لیڈر ہے؟ کون جا کے آگے ان کا کیس یونائٹڈ نیشن میں لڑے گا؟ یہ 52 تو اپنی جگہ پر ضرور ہیں، لیکن ہر سویلائزیشن میں ایک آدھا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے. یورپ کا لیڈر کون تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد؟ امریکہ تھا. انہوں نے نیٹو بنائی. جب کولڈ وار کا سچویشن ہوا تو کون تھا یورپ کا لیڈر؟ امریکہ تھا. دوسری طرف کون تھا؟ سوویت یونین تھا. اب مسلمان تو غریب اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر یونائٹڈ نیشن میں جا کر ایک فورسفل ریزولوشن منوا لیں. کس کام کے لیے؟ کہ ان کو نہ مارا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور لوگ کٹھے ہو کے 21 سینچری میں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دیکھیں یہ میں آپ سے سوال یہی پوچھوں گا، جیسے نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ریجنل جو سپورٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہاں ہم اسلامی OIC کی بات چلیں نہیں کرتے کیونکہ OIC کو ہم نے بار بار پکارا ہے اور دیکھا ہے اس کا رول کیا رہا ہے. وہ ہمیشہ مایوس کنی رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سیپریٹ ایشو ہے. لیکن جو جیسے سر نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ریجنل طور پہ ان کو ایک سپورٹ آنی چاہیے
اور جب تک وہ سپورٹ بلڈ ہو رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں ابھی جو سپورٹ بلڈ ہوئی ہے جو نظر آیا وہ ایک ایران کی طرف سے ایک ٹرکی کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خاطر خواہ ایسی سپورٹ بلڈ ہوتی نظر نہیں آئی. نہیں، میں عرض کروں پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی باشعور آدمی رہتا ہے، اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک فنڈامنٹلسٹ جوئش رائٹر کہتا ہے جس کا نام ہے تھامس فریڈرک. اچھا فریڈرک، تھامس فریڈمین. اچھا وہ نیو یارک ٹائمز کا وہ آرٹیکل رائٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم یہودی جنگ ہار رہے ہیں. کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں ہندوؤں کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا، بے دین لوگوں کو دیکھا، بدھ لوگوں کو دیکھا، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہودی ظلم کر رہے ہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے یہودی ظلم کر رہے ہیں. آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور اسی طرح نیو یارک، آپ لندن، وہاں کے آپ سارے مظاہرے دیکھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ مظاہرے بے اثر نہیں رہیں گے. مسلمان ملکوں میں مسلمان حکمران اپنے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس بات کے پابند ہو جائیں گے الٹیمیٹلی کہ وہ جس طرح محترم نذیر حسین صاحب نے کہا کہ ان کو ایک سپورٹ دیں ان کو، اور وہ انشاءاللہ ان کو سپورٹ ملے گی انشاءاللہ. ان کو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو حکمران ہیں وہ اپنا اقتدار کے لیے اپنے پبلک سپورٹ پرسیپشن اتنا زیادہ اپرائز ہو رہا ہے کہ اس کے آگے جو مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ ٹھہر نہیں سکیں گے، ان کو جھکنا پڑے گا. لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اور ابھی بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بجائے وہ امریکہ کے آگے زیادہ وہ جھکتے ہیں، کیونکہ انہی کی مدد سے وہ سمجھتے ہیں ہم آئے ہیں اور انہی کے رحم و کرم پر ہیں. تو آیا کہ وہ یہ پبلک اوپینین کے سامنے جائیں گے یا امریکہ کی طرف دیکھیں گے؟ وانی صاحب یہ تو نہ کہیں کہ وہ امریکہ کی ہیلپ سے آئے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ یا نہ کہنے پہ وہ جائیں گے، اس طرف نہ جائیں. بات سمپل سی ہے کہ آیا مسلم رولرز یا گورنمنٹ کہنا چاہیے، رولر نہیں کہنا چاہیے، اس پوزیشن میں ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنا ایک رول ادا کر سکتی ہیں. 52 کنٹریز ایک بڑا اچھا نمبر ہے، آپ دیکھیں اتنا بڑا کوئی بلاک نہیں ہے. بات وہی ہے پھر، آیا کہ ان کا کوئی لیڈر بھی ہے، کوئی ان کا اسپوکس پرسن بھی ہے، کوئی سینٹر آف گریویٹی بھی ہے آپ کا؟ یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے ایک آدھے پروگرام میں کہ یہ جو 52 کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایک چھوٹا سا گروپ ضرور ہونا چاہیے جو کہ اس کاز کو لے کے آگے چلے اور 52 کنٹریز ان کو سپورٹ کریں. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اویلیبل ہیں اور فورمز اویلیبل ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ پبلک اوپینین اویلیبل ہے، یہ بھی ہے. جا کے سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو فلسطینی دن رات مارے جا رہے ہیں ان کی کلنگ بند ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو پہلے ہم بات ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹس ہیں کہ یہ سینکشنز لگا سکتے ہیں، یہ اور ڈپلومیٹک ایکشنز ہیں، ٹولز اویلیبل ہیں. اس میں ریکگنیشن کی بات بھی ہے، اکنامک سینکشنز اویلیبل ہے نا. دیکھو یہ جو سینکشنز ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کا پروویژن ہے کہ اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز کا ممبر انروللی ہو، وہ ڈسپلن سے باہر ہو، تو اس کے اوپر سینکشن لگائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے اس وقت بھی رشیا کے اوپر یوکرین کے کانٹیکس میں سینکشنز ہیں. بات سمپل یہ ہے کہ یہ اس لیے میں نے کہا کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ آگے آئیں، یا جو لیڈنگ کنٹریز ہیں مسلمانوں کے وہ آگے آئیں اور جا کے کنکریٹ چیز لے کر جائیں اور مجبور کریں پبلک اوپینین کو اور اجاگر کریں اپنے ملکوں کے اندر بھی، ان ملکوں کے اندر بھی. جس طرح آپ نے کہا کہ پھر باقیوں کے لیے یہ جو آرام سے رہنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گلوبل کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو نہ ہونا کہ اسی پروسیس میں فلسطینی زمین بھی کھو بیٹھے، اپنی زندگیوں کے بھی ہاتھ کھو بیٹھے
اور آئندہ کے لیے کوئی اس قسم کی ضرورت نہ کرے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو. میں پھر کہوں گا یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں, بار بار جائیں, اپنی عوام کے پاس جائیں. اب آپ نے کہا پبلک اوپینین, چومسکی کا اوپینین ڈز ناٹ میٹر مچ. وائی؟ بیکاز چومسکی ڈزنٹ ہیو دا پاور. جس دن کسنجر نے یہ کہہ دیا, انالیسس دے دیا آپ کو, اور وہ اس نے ایک اسٹینڈ لیا, دس از رانگ, یو ول سی دا ڈفرنس. چومسکی نے یہ کہا تھا, اس کے پیچھے پاور ہونی چاہیے. چومسکی نے یہ کہا تھا, وہ MIT سے پھر یونیورسٹی آف ایریزونا ٹوسان میں آ گیا. کہتا ہے کہ میں عیسائیوں, اور وہ خود بھی یہودی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو اتنا تنگ نہ کریں کہ مسلمان چاروں جانب سے مرتے بھی رہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوں اور تمہیں اٹھا کے وہ میڈیٹرینین میں پھینک دیں. ٹھیک ہے کہ آج کا جو ڈپلومیٹ ممکن ہے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے, لیکن حقیقت یہ ہے جب ظلم بڑھ جائے تو الٹیمیٹلی یہ پوزیشن آ جاتی ہے. شاید نیچر بھی شاید ریوولٹ کرے اس زیادتی کے خلاف. ایک اور چیز دیکھیں, اب یہ بھی دیکھیں کوالٹی آف, میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں, جو یہاں پر جو پبلک اوپینین اگینسٹ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ایکڈیمکس ہیں؟ ایسے ہی ہے یونیورسٹیوں میں, وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں پچھلے 2000 سال کی, روزانہ کر رہے ہیں. ہر یونیورسٹی میں تقریباً وہ تاریخ کہی جا رہی ہے, اور ریٹورکس ہے ساری, مان گئے نا. اور اسی طرح وہ جو علماء ہیں وہ بھی ایک انہوں نے بھی بہت اچھی بات ہے. میں قطعاً بالکل نہیں کہا کہ ایکڈیمکس نہ کریں یا علماء نہ کریں, بات پھر وہی ہے, ان دو گروپس کے پاس پاور نہیں ہے. جب 52 کنٹریز کے جنرلز, ملٹری لیڈرز یہ کہیں گے دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دیٹ ول بی دا ڈے جب ایکشن شروع ہو. انشاءاللہ یہ دن آئے گا. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ جب کسنجر بولتا ہے, لیٹ دا کسنجر اسپیک, لیٹ ہیم ٹاک, لیٹ دا جنرلز ٹاک. وائی ڈونٹ دے ٹاک؟ بائی دا وے, میں کسی ایک کا بالکل نہیں ہم ریفر کر رہے ہیں, ہم ایک جنرل سچویشن کی ڈسکشن کر رہے ہیں. غریب ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے, میری طرح بڑا زور سے بولتا ہے, اب بات پھر وہی ہوتی ہے, پاور نہیں ہے آپ کے پاس. میں سر آپ نے یہ بات کی اور یہ مجھے بڑی تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی. ایک ڈپلومیٹ دنیا کا بندہ جو بات کر رہا ہے کہ لیٹس ہیو اے ٹاک ود دا جرنلز. Not with the journalists. The journalists should talk. Journalists should talk on international forums. اچھا ناظرین, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں نذیر صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گا, امید ہے ڈاکٹر پروفیسر اکرم چوہدری صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ ہمارے جو اسلامک لیڈرز ہیں ان کا تو اتفاق ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارے جو جرنلز ہیں ان کا ایک اتفاق ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا بلکہ ہمارے مسلمان جو اقبال کا ایک خواب تھا, اقبال تو سب ایک پوری مسلمان قومیت اور امت کی بات کرتے تھے ان کے حوالے سے, اور یہ انسان صرف اقبال کو کے حوالے سے بھی دیکھیں, اور جو بنیادی بات ہے انسانی حقوق کی اور انسانی حقوق اور انسانی علمیے کو روکنے کے لیے ان کو کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور نذیر صاحب میری اس بات سے اتفاق کریں گے, ان کو بٹھانے کے لیے ڈپلومیٹک فورم ایکٹیو ہوں گے تو اس کے بعد یہ فورم ایکٹیو ہوگا. ناظرین, میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں بھی اس طرح کی گفتگو کریں گے. خدا حافظ.